بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان کا ہفتے کو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا امکان۔ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے لیے سمری آج ایوان صدر بھجوائی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس ہفتے کو طلب کرنے کے لیے سمری ایوان صدر کو ارسال کی جائے گی۔ اسمبلی اجلاس کے لیے صدر کو سمری آرٹیکل 91 کے تحت بھیجی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا ہفتے کو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا امکان ہے۔ مظلوم کشمیریوں کے حق میں ایک بار پھر امریکہ کی آواز۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر میں معاشی اور سیاسی سرگرمیاں بحال ہونی چاہیے۔ ترجمان کے مطابق جموں و کشمیر میں ہونے والی پیش رفت پر تبدیلی پر گہری نظر ہے۔ کشمیر سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان اور بھارت سے LOC پر کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر پاک بھارت براہ راست مذاکرات کی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاک فوج کی ضرب حدید کے نام سے سالانہ جنگی مشقیں جاری ہیں۔ مشقوں کا مقصد فوج کی آپریشنل تیاریوں کو بڑھانا اور مختلف حصوں میں ہم آہنگی لانا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق بہاولپور کور کے زیر اہتمام ضرب حدید کے نام سے سالانہ فوجی مشقیں جاری ہیں۔ موسم سرما کی مشق ضرب حدید میں شریک جوانوں نے مختلف ڈرلز اور حکمت عملی کی مشقیں اور آپریشنز کی تیاریاں کی۔ آصف علی زرداری، نواز شریف اور فضل الرحمان کا وزیر اعظم سے فوری استعفے اور نئے الیکشن کا مطالبہ۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے وزیر اعظم عمران خان سے فوری استعفے اور نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری نے دونوں رہنماؤں کا یوسف رضا گیلانی کی کامیابی یقینی بنانے پر شکریہ ادا کیا۔ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ گیلانی مشترکہ امیدوار تھے، ان کی کامیابی PDM کی کامیابی ہے۔ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث پاکستان سپر لیگ کا سیزن 6 ملتوی کر دیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث پاکستان سپر لیگ کا سیزن 6 ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کرونا کے سامنے آنے والے کیسز کے باعث غیر ملکی کھلاڑیوں کو تحفظات تھے اور وہ لیگ چھوڑ کر جانا چاہ رہے تھے، جس کے پیش نظر اب کرکٹ لیگ کو ملتوی کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میانمار کی سیکیورٹی فورسز نے ینگون، مینڈالے اور دیگر شہروں میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور ربڑ کی گولیاں برسائیں۔ اس فائرنگ سے مزید 6 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ مظاہرے شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ امریکہ نئی پابندیوں کے ذریعے آگ سے نہ کھیلے، روس نے خبردار کر دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے امریکی انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ انہیں آگ سے کھیلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ بیان واشنگٹن کی جانب سے کرملن کے لیکسی کو مبینہ طور پر زہر دینے پر روسی افراد اور اداروں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک آن لائن بیان میں ان امریکی پابندیوں کو ایک بے بنیاد بہانے کے تحت دشمنی پر مبنی روس مخالف حملہ قرار دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ روس باہمی تعاون کے اصول کی بنیاد پر جوابی کارروائی کرے گا۔ چین نے خلائی اسٹیشن مشن کے لیے ہائی تھرسٹ راکٹ انجن کا ٹیسٹ کر لیا۔ چین کے خلائی اسٹیشن مشن کی تیاری کے سلسلے میں 5 لانگ مارچ کیریئر راکٹ کے لیے ڈیزائن کردہ ہائی تھرسٹ آکسی ہائیڈروجن انجن نے بیجنگ میں 520 سیکنڈ کا ٹیسٹ مکمل کر لیا۔ شہباز شریف کے خلاف نیب انکوائری شروع اور اسحاق ڈار کے خلاف بند کرنے کی منظوری۔ قومی احتساب بیورو کے ایگزیکٹو بورڈ نے شہباز شریف کے خلاف انکوائری شروع کرنے اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار سمیت دیگر کے خلاف انکوائریاں بند کرنے کی منظوری دے دی۔
پی ٹی آئی سینٹ کی سب سے بڑی جماعت بن گئی. سینٹ انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف 102 نشستوں کے ایوان کی سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے. تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف نے ایوان بالا کی 18 نشستیں جیت لیں، جس کے بعد سینٹ میں پی ٹی آئی سینیٹرز کی تعداد 25 ہو گئی اور یوں وہ سب سے بڑی جماعت کے طور پر سر فہرست آ گئی. خیال رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایوان بالا کی 8 نشستیں جیتی، جس کے بعد پی پی کے سینیٹرز کی تعداد 21 ہو گئی. پاکستان مسلم لیگ نون نے ایوان بالا کی 5 نشستیں جیتی، جس سے نون لیگ کے سینیٹرز کی تعداد 18 ہو گئی. کرونا وائرس نے جاپان میں عوام کی صحت کے ساتھ معیشت کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے. ملک کی 1100 سے زائد کمپنیاں دیوالیہ ہو کر بند ہو گئی. اس حوالے سے مالیاتی حیثیت کا جائزہ لینے والی ایک کمپنی کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال فروری سے اب تک جاپان میں 1100 سے زائد کمپنیاں کرونا وائرس کی عالمی وبا کے سبب دیوالیہ ہو کر بند ہو گئیں. کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر بند کیے جائیں. اقوام متحدہ نے بڑا مطالبہ کر دیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے 7 ترقیاتی ممالک کے گروپ G7 سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جون کے سربراہی اجلاس تک کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے خاتمے کے اپنے اپنے منصوبوں کا اعلان کریں. غیر ملکی خبری سائیں ادارے کے مطابق وہ گزشتہ روز ایک آن لائن کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. اس اجلاس کا اہتمام کوئلے سے بجلی کی پیداوار کے خاتمے اور ماحول دوست توانائی کی جانب منتقلی کے فروغ کی ایک تنظیم نے کیا تھا. انتونیو گوتریس نے اس بات کو دہرایا ہے کہ حکومتوں کی جانب سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں کمی کے لیے کیے گئے وعدے 2010 کے مقابلے میں 2030 تک اخراج میں 45% کمی کے اقوام متحدہ کے ہدف سے کم ہیں. مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوج کی جانب سے خودکشی کے واقعات مزید بڑھتے جا رہے ہیں. حالات سے تنگ ایک اور فوجی افسر نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا. بھارتی میڈیا کے مطابق سری نگر کے مضافاتی علاقے میں بدھ کو ایک فوجی افسر نے مبینہ طور پر اپنی ہی سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی. سرکاری ذرائع نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی ہے. گھریلو ملازمین کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کا نیا معاہدہ. متحدہ عرب امارات اور فلپائن کے مابین گھریلو ملازمین سے متعلق ایک معاہدے پر اتفاق کر لیا گیا. فلپائنی ملازمین کو امارات میں مزید تحفظ فراہم کیا جائے گا. اماراتی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات اور فلپائن کے درمیان گھریلو ملازمین کو زیادہ تحفظ فراہم کرنے کے معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں، جس کی روشنی میں امارات آئندہ ماہ گھریلو فلپائنی ملازمین کو نوکریوں کی فراہمی شروع کر دے گا. سعودی حکومت نے اپنے شہریوں کی صحت پر کوئی بھی سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین مفت فراہم کرنے کا اعلان کر دیا. سعودی وزارت صحت نے میڈیا کو بتایا ہے کہ سعودی عرب کرونا وائرس کی ویکسین مملکت بھر کی تمام فارمیسیز میں مفت فراہم کرے گا. امریکہ کی 2 ریاستوں میں عائد کورونا کی پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا. بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست ٹیکساس کی حکومت نے کورونا پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے سے کاروبار مکمل طور پر بحال کر دیے جائیں گے، جبکہ ریاست میسی کی حکومت نے کل سے تمام کاروباری مراکز کھولنے کا بھی اعلان کر رکھا ہے. دوسری جانب امریکہ میں وبائی امراض اور روک تھام کے مرکز CDC کے ڈائریکٹر نے کورونا پابندیاں ختم کرنے پر تشویش کا اظہار کر دیا اور کہا ہے کہ ہم نے سخت اور بھرپور اقدامات کی وجہ سے کورونا کے خلاف جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ سب ضائع ہونے کا خدشہ ہے. قطر کی حکومت نے مزدوروں کے لیے نئے واٹس ایپ سروس کا آغاز کر دیا، جس کے ذریعے لیبر قوانین سے متعلق آگاہی فراہم کی جائے گی. عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق قطری حکومت کی جانب سے شروع کی جانے والی واٹس ایپ سروس کے ذریعے مختلف کمپنیوں اور اداروں کے مابین لیبر قوانین سے متعلق آگاہی فراہم کر سکتے ہیں. واضح ہے گورنمنٹ کمیونیکیشن آفس کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ ملازمین کو بالکل مفت آگاہی فراہم کی جائے گی تاکہ وہ اپنے حقوق کے حوالے سے جان سکیں.
پاکستان میں کورونا سے مزید 63 اموات۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب پاکستان میں مزید 63 اموات اور 1519 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی مطابق پاکستان میں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 13,76,000 تک پہنچ گئی، جبکہ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 5,86,435 ہو چکی ہے۔ شاہی محافظ دستے کے 3 اعلیٰ عہدیدار کرپشن کے الزام میں گرفتار۔ سرکاری خزانے سے اہل خانہ کے نام بیرون و اندرون ملک جائیدادیں بنانے اور اہل خانہ کی کمپنیوں کے نام لاکھوں ملین ڈالر کے غیر قانونی ٹینڈر جاری کرنے والے 3 سعودی رائل گارڈز کے افسران گرفتار کر لیے گئے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز شاہی عہدیداروں کی گرفتاری کا واقعہ پیش آیا، جس میں 3 افسروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی انسداد کرپشن کا کہنا تھا کہ گرفتار اہلکاروں نے اپنے اہل خانہ کے نام بنی کمپنیوں کو 400 ملین ڈالر ٹینڈر جاری کروائے تھے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔